پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں 5ویں حدیث پڑھیں گے۔ پہلے حدیث کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر محاورہ ترجمہ، اس کے بعد مختصر سی وضاحت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ عن ابی ہریرہ کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من کے معنی آتے ہیں جس نے، تمسکا کا معنی آتا ہے مضبوطی سے تھامے رکھا، بسنتی میری سنت کو، عند فساد امتی میری امت کے فساد کے وقت میں، فلہ اس کا معنی آتا تو اس کے لیے ہے، اجر ثواب، 100 شہیدن شہیدوں کا۔ اس کا بامحورہ ترجمہ یہ بنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر فساد امت اور 100 شہیدوں کا ذکر ہے۔ فساد امت سے سنت چھوڑ دینا اور اس میں کمی اور کوتاہی کرنا مراد ہے، اور 100 شہید کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں سنت پر عمل بڑی مشقت اور جد و جہد سے ہو سکے گا، اس لیے اس کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کی فضیلت اور ثواب بڑھ جائے گا۔ یعنی ایسا وقت ہوگا کہ جب لوگ سنتوں میں ادا کرنے میں کوتاہیاں کر رہے ہوں گے، سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو اس ایسے وقت میں جب لوگ سنتوں پر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ سنتیں کرنے والے پر ہنس رہے ہوں گے، ان پر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑ رہے ہوں گے، ایسے وقت میں اگر کوئی سنت پر عمل کر لے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ کیا فرمایا گیا کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنا ثواب دیا جائے گا؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب کو کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد امت کے وقت سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی جو وجہ بیان فرمائی ہے علماء کرام نے، وہ یہ فرمائی ہے کہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، جنگ میں گیا، تلوار لگی اور شہید ہو گیا، انتقال کر گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شہید کو تو تلوار کا ایک بار لگا اور اس کا معاملہ پار ہو گیا، مگر جو فساد امت کے وقت جب لوگ کیا کہتے ہیں سنتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ سنتیں ادا کرنے والے، داڑھی رکھنے والے، امامہ باندھنے والے، زلفیں رکھنے والے، یا اسلامی لباس پہننے والے، یا دیگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں اور طعن و تشنیع کے تیر چھوڑ رہے ہوں تو مشکل ہوتا ہے نا۔ تو فرما رہے ہیں کہ شہید کو تو تلوار کا بار لگا اور وہ زخمی ہوا اور وہ پار ہو گیا، مگر یہ بندہ خدا عمر بھر لوگوں کے طعنے اور زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے۔ اس کا تو ایک جنگ میں گیا، تلوار لگی، زخمی ہوا، انتقال فرما گیا، شہید ہو گیا۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو اسے تو لمحہ لمحہ ہر قدم قدم پر لوگ جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، طعن و تشنیع کے تیر کے ذریعے سے گھائل کر رہے ہیں، گھاؤ دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ انہیں برداشت کر رہا ہے، لوگوں کے طعنے اور زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے، اس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہوں اور کوئی، حضور فرما رہے میرا امتی اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، ہاں میرے عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو وہ موجب حدیث ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جس پر آدمی غور نہیں کرتا ہے اور بغیر سنت ادا کیے ہی اپنے کام کو، اپنے فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پینے کی سنت ہے، پانی پینا ہے، جسے ہم پانی پی رہے ہیں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا ہی ہے، تو اگر ہم غور کر لیں تھوڑا بہت اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، تو سبحان اللہ اس پر ہمارا ثواب بڑھ جائے گا۔ جیسے اب ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے تھے، کھڑے ہو کے پیتے تھے،
تو حضور بیٹھ کے پانی پیتے تھے، تو اگر ہم حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے بیٹھ کے پانی پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے یا الٹے ہاتھ سے پیتے تھے، تو ہم سیکھیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، تو اگر ہم حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی پانی کو دیکھ کر پینا بھی سنت ہے، پانی کو سر ڈھانک کر پینا بھی سنت ہے، بات سمجھیں، پانی کو 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔ تو اس طرح سے اگر کئی سنتیں پانی پینے میں بنتی ہیں، تقریباً 7 سنتیں بنتی ہیں، تو اگر 7 سنتوں کو سیکھ کر اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے پانی کو سنت کے طریقے سے پیا اور 7 سنتیں ادا کر دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں 700 شہیدوں کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو ایسا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو اس کے بارے میں جانکاری کتابوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے سے لیں گے کہ اس میں حضور کی سنت کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بارے میں بھی ایسی ہے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور کھانا کھانے سے پہلے تازے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہم جان لیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم یعنی ہر سنت کے ادا کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ کتنا سستا سودا ہی ہے۔ ہمارے بڑے عالم نے کہا تھا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا دام چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ شاید اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا دام چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، مگر ہم پھر بھی نیکیوں سے دور ہیں، ہمارا جو ہے دامن پھر بھی نیکیوں سے خالی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھے کرنی ہے۔